Yes, that's right. Yeah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا وعلیکم السلام ورحمۃ بعودتکم. اللہ. مرحبا مرحبا ایھا الطلاب الکرام بعودتکم الى درس الحدیث من جدید. فحیاکم اللہ تعالی وعلیکم السلام وجزاکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان يسهل علينا هذه الدروس. رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اولئک الذین ہداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب. عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 38 یعنی 38واں سبق ماشاء اللہ آپ کے سامنے ہے، اور حسب معمول ہم اللہ کی توفیق سے قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پلس یہ کہ حدیث کے کچھ فوائد مسائل یا کوئی گفتگو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کریں گے. آتے ہیں، پہلی حدیث ہے آج کی، دیکھتے ہیں. صرف بتا دیجئے کہ کلیئر ہے آپ کے سامنے حدیث یا اس کا پیج؟ جی استاد جی، آواز بھی کلیئر ہے اور تصویر بھی. الحمدللہ، بارک اللہ فیک. بڑی اہم حدیث آئی ہے، 389 10 چیزیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں سنت تھیں، اور ہمارے ہاں بھی یہ فطرت کہلائی جاتی ہیں. وعن عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جی، عشر من الفطرت، 10 عمل، 10 کام، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. قص الشارب، ایک تو مونچھوں کا کاٹنا. یہ شارب اس کو کہتے ہیں کہ وہ مونچھیں جو کہ بعض دفعہ بڑھ کر آدمی کے لبوں کو کراس کرتے ہوئے منہ میں پڑتی دکھائی دیتی ہیں، پیتے ہوئے کھاتے ہوئے، تو یہ ہے شوارب. اگر اس سے اوپر ہوں تو کوئی حرج نہیں. وعفاء اللحیہ، دوسری داڑھی کو معاف کرنا، داڑھی کو چھوڑ دینا، بالکل ٹچ نہیں کرنا داڑھی کو، اس کو اعفاء کہتے ہیں. والسواک کو مسواک کرنا، واستنشاق الماء، پانی ناک میں چڑھانا اور پھر اس کو صفائی اس کو شامل ہے. وقص الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا. وغسل البراجم، انگلیوں کے جو پورے یا درمیان کے فاصلے ان کو دھونا، جوڑ. ونتف الابط، بغلوں کے نیچے کے بال اکھاڑنا، یہ اکھاڑنے کے الفاظ ہیں. وحلق العانتی، اور زیر ناف بال مونڈنا. ہاں جی، یہ الفاظ کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں. وانتقاص الماء، اور پانی جو ہے اس کو استعمال میں لانا، یعنی الاستنجا، استنجا کرتے وقت، صفائی کرتے وقت طہارت کے بعد، یہ ہے وانتقاص الماء. قال الراوی، راوی کہتے ہیں حدیث کو روایت کرنے والے، ونسیت العاشرۃ، 10ویں چیز یا بات میں بھول گیا ہوں. الا ان تکون المضمضہ، ممکن ہے کہ وہ 10ویں چیز کلی کرنا ہو. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، الختان، ختنے کرنا. بدل اعفاء اللحیہ، اعفاء اللحیہ کی جگہ پر ایک روایت میں ختنوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، الختان، ختنے کرنا بھی یہ فطرت ہے.
لم اجد ہادی روایہ صاحب مشکات المصابیح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو میں نے نہیں پایا فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نے اس کو نہیں پایا، ولا فی کتاب الحمیدی، اور نہ حمیدی کی کتاب میں نے اس کو پایا ہے، ولیکن ذکرہ صاحب الجامع، لیکن اس کو ذکر کیا ہے صاحب الجامع نے، اور اسی طرح وقضاء الخطابی، اور اسی طرح امام خطابی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے فی معالم السنن، معالم السنن میں۔ یہ تو تحقیق ہے کس کی؟ صاحب مشکات المصابیح رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی بالکل یہی حدیث 380، اس کا نمبر الگ دیا گیا ہے، پر الگ باقاعدہ نمبر ہے اس کا، وانبی داود ابو سنن ابی داود میں امام ابو داود سے بے روایت عمار بن یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت جو ہے یہ ذکر ہوئی ہے، روایت ہوئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک اور ہمیں اس کا بہت بڑا شاہد جو ہے وہ مل گیا سنن ابی داود کے حوالے سے، جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، اور اس حدیث کی سند میں بھی ایک راوی علی بن زید بن جدعان، اس حدیث کی سند میں ایک راوی علی بن زید بن جدعان، بڑا معروف راوی ہے، یہ ضعیف ہے، اور جمہور اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ یہ مجموعی طور پر یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ 381 مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے۔ وعن عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتی ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی پاکیزگی، منہ کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اور رب تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ، سبحان اللہ۔ رواہ الشافعی و احمد و الدارمی و النسائی، یہ جتنے بھی محدثین ہیں رحمہم اللہ ان سب نے اس کو روایت کیا ہے۔ وروى البخاری فی صحیح بلا اسناد، جبکہ امام بخاری نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس کو بغیر سند کے، تو بہرحال حدیث صحیح ہے، اس حدیث کی سند صحیح کی سند ہے۔ مسواک کی اہمیت اور اس کی فضیلت واضح ہوئی ہے۔ آگے نیکسٹ حدیث ہے 382، چار چیزیں جو رسولوں علیہ السلام کی سنت طاہرہ میں سے ہیں۔ وعن ابی ایوب، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں جو کہ مرسلین رسولوں کی سنت طاہرہ میں سے ہیں۔ عزیز طلبہ یہ بتائیے کہ یہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے نا؟ میں ذرا جی بھول گیا، استاد محترم ہو رہی ہے۔ چلیں الحمدللہ۔ اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں، امور، باتیں انبیاء مرسلین علیہ السلام کی سنت طاہرہ میں سے ہیں۔ الحیاء، ایک تو حیا ہے، ویروی الختان، اور یہ بھی حیا کی جگہ پر ختنے کرنا بھی لفظ ذکر کیا گیا ہے، بعض روایات میں حیا ہے اور بعض میں ختان، ختنے کرنا۔ والتعطر، خوشبو کا استعمال، عطر کا۔ والسواک، اور مسواک کرنا۔ والنکاح، اور نکاح کرنا۔ رواه ترمذی، اور اس امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس کی سند میں ایک تو حجاج بن ارطاط راوی مدلس اور عنان ہے، یہ حجاج بن ارطاط بھی معروف ضعف کے اعتبار سے راوی ہیں۔ دوسرا راوی ابو الشمائل جو ہے ہی مجہول، تو حدیث کے شواہد، دیگر شواہد جو ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، لیکن اس اعتبار سے دیکھیں جو کہ چیزیں جن کا ذکر ہوا ہے، کوئی شک نہیں کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی یہ پسندیدہ چیزیں تھیں۔ مسواک کی فضیلت و اہمیت رسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت، کہتی ہیں،
کان النبی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لا یرقدو نہیں سویا کرتے، نہیں سویا کرتے تھے، من لیل رات کے وقت، ولا نہار اور نہ دن کے وقت، فیستیقظوا تو پھر جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتے، ہاں جی، الا یتصوقوا مگر یہ کہ وہ مسواک کرتے، قبل ان یتوضا اس سے پہلے کہ وہ وضو کرتے، یعنی وضو کرنے سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے جب بھی آپ بیدار ہوتے، رات کی نیند ہوتی یا دن کی۔ رواہ احمد و ابو داود، اس امام احمد نے اور امام ابو داود رحمہ اللہ دونوں نے اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن ہے، البتہ بعد کے نزدیک بعض اہل تحقیق نے اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ تو بہرحال یہ علی بن زید بن جدعان مختلفی ہیں علم کے ہاں کہ ان کی وجہ سے ضعف جو ہے وہ کس حد تک قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ دن کو دوپہر کے وقت آرام کرنا سنت، اس کا ذکر ہوا حدیث میں، جسے قیلولہ بھی کہتے ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا یہ سنت موقدہ ٹھہری اس حدیث کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب وغیرہ سے برکت حاصل کرنے کا جواز واضح ہوا۔ وان عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی یہ روایت ہے، کہتی ہیں قالت کان النبی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق مسواک کیا کرتے، فیعطینی السواک پھر آپ مجھے وہ مسواک دیتے، لأغسلہ تاکہ میں اس کو دھو دوں، فابدأ بہ فاستاق تو سب سے پہلے میں اس کو لیتی پکڑتی اور میں خود مسواک کرتی، ثم اغسلہ پھر میں اس کو دھوتی مسواک کرنے کے بعد خود، وادفع الیہ اس کے بعد پھر میں آپ کے حوالے وہ کر دیا کرتی تھی۔ رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، صحیح ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مسواک کو دھونے سے پہلے اپنے منہ میں اس لیے پھیر لیتی تھیں تاکہ لعاب مبارک سے برکت حاصل کریں۔ تو انبیاء علیہ السلام سے برکت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک یہ بالکل صحیح، درست اور جائز اور یہ مشروع ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو اولیاء ہیں ان سے تبرک جو ہے وہ اس کے بارے میں بہرحال اہل علم جو ہے انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ ڈیٹیل آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ مسواک کا عمل بڑی فضیلت والا ہے۔ وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان النبی قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآنی فی المنام کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا خواب میں، نیند کی حالت میں۔ ہاں جی، کہتے ہیں قرآنی فی المنام کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا نیند کی حالت میں، خواب میں، اتصوق بسواکن کہ میں مسواک کر رہا ہوں، ایک مسواک اس کے ساتھ میں مسواک کرتا ہوں۔ فجانی رجلان تو اسی اسنا میں میرے پاس دو آدمی آ گئے، احدہما اکبر من الاخر ان دونوں میں سے ایک بڑا تھا دوسرے سے عمر میں بڑا تھا، فناولت السواک الاصغر منہما تو میں نے جو ان دونوں میں سے چھوٹا تھا اس کو میں نے ادر شفقت کے مسواک جو ہے وہ پکڑانا چاہی، فقیل علی تو مجھے کہا گیا کبیر ابتدا کرو بڑے سے، یعنی یہ مسواک چھوٹے کے بجائے بڑے کو مسواک دو۔ فدفعته الى الاکبر منہما تو میں نے پھر کیا کیا کہ اس ہدایت پر میں نے ان دونوں میں سے جو بڑا تھا عمر کے اعتبار سے اس کو میں نے وہ مسواک دے دی۔ متفق علیہ۔ مسواک کے عمل کی فضیلت اس میں ذکر ہوئی ہے، اسی لیے تو حکم دیا گیا کہ بڑے کو دو۔ عمر میں بڑا چھوٹے سے افضل ہے بشرطے کہ تقوی میں دونوں برابر ہوں۔ دوسری اشیاء کو دینے میں بھی پہل بڑے سے کرنی چاہیے بشرطے کہ دونوں ایک ہی جانب ہوں۔
اگر چھوٹا دائیں جانب ہو تو پھر دائیں جانب سے ہی شروع کرے۔ واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ حدیث 386، مسواک کرنے کی توقید۔ وعن ابی امامہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جاءنی جبریل علیہ السلام قط الا امرنی بالسواک، کہ نہیں آئے میرے پاس جبریل علیہ السلام کبھی بھی مگر انہوں نے حکم دیا مسواک کرنے کا، مگر انہوں نے مجھے حکم دیا مسواک کرنے کا۔ لقد خشیت ان اخفی مقدمہ فیہ، اور اتنی بار آئے کہ میں یہ ڈرنے لگا، خشیت ان اخفی کہ میں کہیں زخمی نہ کر دوں یا چھیل نہ دوں، چھیلنا بار بار ایک چیز کو رگڑ رگڑ کر، ان اخفیہ مقدمہ فیہ کہ اپنے منہ کا جو سامنے کا حصہ ہے وہ کہیں میں زخمی نہ کر لوں یا اس کو چھیل نہ بیٹھوں۔ رواہ احمد، اس امام احمد نے روایت کیا ہے مسند احمد میں۔ لیں جی، اس حدیث کی سند بھی علی بن زید الہانی، جو کہ انتہائی ضعیف راوی ہے، اس کی بنا پر انتہائی سخت ضعیف روایت ہے۔ 387، مسواک کی فضیلت اور اس کی توقید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، تھوڑا سا ایسا بولو کیا پتا کہ- آتے محترم آواز بند ہو گئی ہے۔ مسواک کی فضیلت اور اس کی توقید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ وعن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد اکثرت علیکم فی السواک، کہ تحقیق میں نے مسواک کے بارے میں تم لوگوں کو بہت زیادہ توقید کی ہے، بڑی کثرت کے ساتھ بار بار کہا ہے کہ مسواک کو لازم پکڑو، مسواک کیا کرو۔ رواہ البخاری، سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے ہر معاملے میں وحی الہی کے تابع تھے، یعنی وحی الہی کو ہی فالو کرتے، اللہ کے پیغمبر۔ اور ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں ادھر ادھر بھاگیں ائمہ کی اقوال اور ان کی آراء وحی الہی کے ہوتے ہوئے۔ وعن عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، کان رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یستنو مسواک کیا کرتے، یستنا یستنو، وعندہ رجلان، اور ہاں مسواک کر رہے تھے، کہ عندہ رجلان، کہ آپ کے پاس دو صاحب تھے، دو آدمی تھے آپ کے پاس اس وقت، احدہما اکبر من الاخر، ان دونوں میں سے ایک بڑا تھا دوسرے سے، فاوحی الیہ فی فضل الصفاق، فی فضل الصفاق، سواک، تو آپ کی جانب وحی کی گئی مسواک کی فضیلت میں، اور یہ کہا گیا کہ ان کبر آت السواک اکبرہما، یعنی کہ تکبیر کہو، بڑائی بیان کرو، اور آت السواک اکبرہما، اور ان دونوں میں سے جو بڑا ہے اس کو مسواک عطا کر دو، اس کو مسواک دے دو، ان دونوں میں سے جو بڑا ہے عمر میں۔ رواہ ابو داود ہے، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے اپنی سنن ابی داود میں۔ ہاں جی، اسی طرح نیکسٹ حدیث ہے، عزیز طلبہ، مسواک والی نماز کی بغیر مسواک کیے پڑھی گئی نماز پر فضیلت، یہ جی بھی واضح کلیئر ہو جائے گا۔ اس حدیث میں وانا عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، کہتی ہیں، قالت قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی، تفضل الصلاۃ، فضیلت رکھتی ہے نماز، التی یستاق لہا، وہ جس کے لیے مسواک کی جاتی ہے یا کی جائے، علی الصلاۃ، اس نماز پر، التی لا یستاق لہا، کہ جس کی خاطر مسواک نہ کی جاتی ہو۔
کتنی زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ 70 ضعفاً، 70 درجے زیادہ۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے اس حدیث کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند میں معاویہ بن یحییٰ صدفی ضعیف راوی ہے، جبکہ محمد بن اسحاق ایک اور راوی جو مدلس بھی ہے اور عنعن بھی ہے، تو اس لیے اس حدیث کے شواہد بھی انتہائی ضعیف ہوئے، لہٰذا مجموعی طور پر یہ حدیث جو ہے وہ صحت کے معیار کو نہیں پا سکی، ضعیف ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی جو مجموعی طور پر نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس میں آدمی مسواک کا اہتمام کرے، واللہ عالم۔ 390 حدیث ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل اور سچا جذبہ، یہ اس کا ٹاپک ہے۔ حدیث ہے وعن ابی سلمہ تھا، ابو سلمہ عن زید بن خالد الجوہنی، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کرتے ہیں، قال، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سمعت رسول اللہ یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا لولا ان اشکا، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں مشقت ڈال دوں، یا یہ کہ میں مشقت کا باعث بنوں گا، علی امتی، اپنی امت پر، یہ فرمان جاری کر کے کہ لَأَمَرْتُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، تو میں ان کو یہ حکم دیتا مسواک کرنے کا ہر فرض نماز کے وقت، وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، اور اسی طرح میں تاخیر کا حکم دیتا عشاء کی نماز، جو فرض نماز ہے اس کو مؤخر کرنے کا یا تاخیر کے ساتھ پڑھنے کا، الی ثلث اللیل، رات کی ایک تہائی گزرنے تک۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان الفاظ، اس مفہوم کی پہلے بھی حدیث جو ہے وہ گزر گئی ہے، اور اس میں یہ الفاظ اسی کس طرح کے ہیں تقریباً، کہ لولا ان اشک علی امتی لامرتم بسواک عند کل صلاۃ وامرتم بتاخیر العشاء، یہاں تک۔ الی ثلث اللیل کے علاوہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہاں تک قدر تفصیل ہے۔ قال، کہتے ہیں راوی، فکان زید بن خالد، پھر جو راوی بیان کرنے والے ہیں زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی ہیں، ان کا حال کیا تھا؟ یشہد الصلاوات فی المسجد، کہ وہ فرض نمازوں کو پڑھنے کے لیے جب مسجد میں حاضر ہوتے، وَسِوَاكُهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ، اس حال میں کہ ان کی جو مسواک ہوتی تھی وہ ان کے جی کان پر ہوتی تھی، موضع القلم من اذن الکاتب، جس طرح کہ کاتب لکھنے والا جو ہے وہ اپنے قلم کو اپنے کان کے اوپر رکھتا ہے، کان پر قلم کے رکھنے کی جگہ ان کی مسواک بھی اسی طرح ان کے کان پر ہوتی تھی جب وہ فرض نمازوں کو حاضر ہوا کرتے تھے۔ کون؟ زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ روایت کر رہے ہیں، ان کا اپنا عمل اس طرح تھا۔ لا یقوم الی الصلاۃ الا استنى، وہ نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مگر یہ کہ وہ الا استنى، وہ مسواک کیا کرتے، کان سے اتاری اور مسواک کی اور پھر وہیں رکھ دی۔ ثم ردہ الی موضعی، پھر وہ اس کو لوٹا دیتے، اس کرنے مسواک کرنے کے بعد اس کی اسی جگہ پر یعنی کان پر رکھ دیتے۔ رواہ ترمذی و ابو داود، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور امام ابو داود نے بھی، الا انہ لم یذکر، مگر یہ کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ الفاظ اپنی روایت میں ذکر نہیں کیے، والا اخرت صلاۃ العشاء الی ثلث اللیل، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا خدشہ نہ ہوتا یا ڈر نہ ہوتا، تو والا اخرت صلاۃ العشاء، تو میں تاخیر کے ساتھ یا میں لیٹ کرتا، ڈیلے کرتا
مؤخر کر دیتا عشاء کی نماز کو الی ثلث اللیل، ایک رات کی تہائی تک۔ وقال ترمذی، امام ترمذی نے کہا ہے، ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث جو ہے حسن صحیح ہے۔ تو بہرحال اہل تحقیق کی تحقیق کرنے کے بعد حدیث کی سند میں محمد بن اسحاق مدلس اور آنا ہونے کی بنا پر یہ ضعیف ہے، جبکہ اس میں مرفوع حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسند الامام احمد، امام احمد کی مسند، اس میں مرفوع حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہے۔ عشاء کی نماز کو، جیسا کہ میں نے ذکر بھی کیا ہے اس سے پہلے صحیح حدیث کی بابت، لیکن الفاظ کچھ اور ہیں، مختصر ہیں۔ عشاء کی نماز کو ایک تہائی رات تک مؤخر کرنے کا استحباب اس میں مذکور ہے، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک تہائی تک رات تک، ثلث اللیل تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر اس میں یہ مسئلہ ہوگا کہ آیا وہ اکیلا پڑھے گا اس کو یا کہ باجماعت۔ باجماعت پڑھنے سے، مؤخر کر کے باجماعت پڑھنے سے کوئی شک نہیں اس میں، بلا اتفاق بلا اختلاف یہ اپنا ہوگا، باعث اجر و ثواب، اجر اور ثواب میں اضافہ ہوگا اس میں۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ اکیلا رہ جائے اور کہے جی میں مؤخر کر کے نماز پڑھوں گا ایک تہائی یا نصف رات نصف اللیل تک، آف جو رات جب گزر جائے اس وقت، یا ایک تہائی گزر جائے اس وقت، اکیلا ہو، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ پہلے پڑھ لے اور باجماعت پڑھے، کیونکہ وہ آپ جانتے ہیں کہ 27 درجے یا 25 درجے باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت۔ حدیث 391، سو کر اٹھنے کے بعد بغیر ہاتھ دھوئے کسی برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا ہے، اور اس پر یہ حدیث آ گئی ہے، وعن ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے بیدار ہو، ہاں جی یہ دن کی ہو یا رات کی، اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، مطلق نیند، فلا یغمس یدہ، تو وہ نہ ڈبوئے اپنا ہاتھ، فی الاناء، کسی برتن میں، حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ وہ اس کو 3 بار دھو لے، فإنہ لا یدری، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا، أین باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری، کیونکہ سوئے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ بے شعور ہوتا ہے، لاشعوری اس پر غالب ہوتی ہے۔ متفق علیہ، حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ تو حدیث کے الفاظ فلا یغمس یدہ کا مطلب ہے تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈبوئے، ٹھیک ہے جی، ایک تو بات یہ ہوئی۔ حدیث میں الفاظ اذا استيقظ احدكم سے مراد یہ ہے کہ رات اور دن کے کسی بھی حصے میں تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو، اور یہاں رات کی قید محض غلبہ کی بنا پر ہے، کہ اکثر و بیشتر لوگ رات کو ہی سوتے ہیں، دن کو سارے لوگ نہیں سوتے، اس لیے رات کا ذکر کیا ہے۔ جمہور اہل علم کے ہاں یہ حکم استحباب کے طور پر ہے، یعنی فرض نہیں، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ نے رات کی نیند میں اسے واجب کہا ہے۔ ہاں، امام احمد رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر رات کی نیند ہو تو اس پر اٹھنے کے بعد جو ہے رات اپنا کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ واجب ہے، فرض ہے، جبکہ دن کے وقت کے لیے وہ واجب نہیں کہتے، مستحب کہتے ہیں۔ حدیث ہے نیکسٹ 392، نیند سے جاگنے پر وضو کرتے ہوئے ناک کی 3 بار صفائی، اس کا بھی ذکر ہے، کرنی چاہیے، اس حدیث میں یہ آیا ہے، وان ہو، اور انہی یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں سے کوئی ایک بیدار ہو اپنی نیند سے، ٹھیک ہے جی، گہری نیند جو ہے اس سے جب بیدار ہو، فتوضا، تو وہ وضو بھی کر لے، یعنی نیند سے بیدار ہونے کے بعد پہ وضو کا عمل کرے، تو فلیستنثر ثلاثا،
تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 3 بار ناک میں پانی چڑھائے اور پھر اس کی صفائی کرے۔ یہ بھی ہوا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ رات گزارتا ہے اس کی ناک کی جڑ میں، ناک کی جڑوں میں یا جڑ میں اس کے شیطان جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے اور وہاں رات گزارتا ہے۔ متفقن علیہ، یہ حدیث امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور ٹاپک اس کا یہی ہے جو میں نے عنوان باندھا ہے کہ نیند سے جاگنے پر وضو کرتے ہوئے ناک کی 3 بار صفائی کرنی چاہیے۔ حدیث میں لفظ فَلْيَسْتَنْثِرْ کا مطلب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ناک میں پانی لے کر چڑھائے۔ حدیث میں لفظ خیشوم کا معنی ناک کی جڑ، اس کی جمع خیاشیم آتی ہے، یعنی ناک کے بیچ کی جو رگیں ہیں وہ مراد ہیں۔ شیطان کے انسان کی ناک کی جڑ پر جگہ پکڑنے کی کیفیت اور رات گزارنے کی اصل کیفیت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہمیں صرف ان پر ایمان لانا اور ان کی کیفیت کے بیان سے خاموش رہنا چاہیے۔ آمنا وصدقنا، بس یہ کافی ہے، الحمدللہ۔ چلیں جی، یہ غالباً آخری حدیث تھی ہماری 392۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات آپ کے سامنے آ گئے ہیں حسب معمول۔ حدیث میں لفظ فَلْيَسْتَنْثِرْ کا کیا مطلب ہے، اور نمبر 2، حدیث میں الفاظ اذا استيقظ احدكم سے کیا مراد ہے۔ ہاں جی، ہر قسم کی نیند، کس وقت کی نیند سے سو کر اٹھنے کے بعد بغیر ہاتھ دھوئے کسی برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، اس کی بھی وضاحت آپ کو مل جائے گی، ہم نے پڑھ لی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ فلا یغمس یدہ کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کے علاوہ مسواک کی فضیلت، اس کی توقید پر کوئی حدیث ذکر کریں، صالحین کے لعاب وغیرہ سے برکت حاصل کرنے کے جواز پر کوئی دلیل ذکر کریں، مسواک کے دنیاوی اخروی فائدے پر کسی حدیث کا حوالہ دے دیں، آپ کو حدیث مل جائے گی انشاءاللہ ایزیلی، آسانی سے۔ اور حدیث کے مطابق کسی 5 فطری چیزوں کا نام لیں، جبکہ 10 یا 9 کا ذکر ہوا ہے جو ہم نے شروع میں ابتدا میں حدیث پڑھی ہے۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج کا یہ ہمارا سبق اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھ کر استقامت نصیب فرمائے، اور اس حدیث پر یا جو پڑھی ہیں احادیث، ان حدیثوں پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ میرے اعلم پاس ایک وعلم سوال ہے بالصواب۔ اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی استفسار ہے تو وہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے۔ بارک اللہ صادق فیکم۔ محترم، جی جی فرماؤ۔ صادق محترم، یہ وہ جو مسواک ہے، طہارت کی دوسری چیزیں بھی تو ہے، مثلاً کپڑوں کا صاف رکھنا یا جسم کا۔ مسواک پہ اتنی زیادہ حدیث آئی ہے تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے منہ کے صاف کرنے میں، اور اس طرح منہ سے فضیلت ایک آئی تو ہے؟ یہ حدیث آپ نے ہم نے پڑھی بھی ہے، اور اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، منہ کی پاکیزگی سنا مسواک۔ دی سارے سوالے ادھر پڑے ہیں، اب آپ وہ ذرا لایا لائٹ پہ اگر لگانی ہے یہ نا، آواز آ رہی ہے بیک میں، کل پکڑ لے، اب کیا ہو گیا ہے؟ مشکل ہو رہا ہے میرے لیے اس میں یہ اٹھ کر ذرا ان کو میں، چلیں جی اب انشاءاللہ آسانی ہوگی سننے کے لیے۔ تو جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ مسواک کرنا جو ہے منہ کی ایک تو پاکیزگی اور صفائی کا باعث ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ منہ صاف نہ ہو، پاک نہ ہو تو کئی ایک مسائل صحت کے اعتبار سے، سٹمک صحیح نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے، اور سٹمک خراب نہ ہو جو کہ ہر بیماری کی جڑ ہے، تو آپ کا جو لیور ہے وہ بھی خراب، اور اس کے ساتھ جو آپ کی جو شوگر کا اپنا ٹول ہے وہ بھی گیا ساتھ ہی۔ تو سارا معاملہ جو ہے یہ اس معدے کی صحت پر موقوف ہے، اور وہ صحت، معدے کی جو صحت ہے وہ دانتوں کی صفائی، منہ کی صفائی، پھر دوسرا یہ ہے، یہ تو فزیکلی ہوا،
اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا وہ مرضات الرب، رب پروردگار کی رضامندی کا باعث ہے کہ منہ کی سمیل جو ہے، خوشبو وہ آتی ہے اگر میں منہ صاف رہے، ادروائز جو ہے منہ کی سمیل ٹھیک نہیں ہوتی، اس سے فرشتے جو ہیں وہ بھی گن آتی ہے ان کو. یعنی یہ ہمارے لیے منہ کی طہارت مسواک کے ذریعے اور پھر اس کے ساتھ اللہ پاک کی رضامندی، یہ ایک اضافی ایکسٹرا چیزیں ہیں بنسبت کپڑوں کی صفائی کے. کپڑے اگر صاف نہ بھی ہوں تو آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، نماز پڑھی جا سکتی ہے. کپڑے گندے بھی ہوں، اس پر مٹی بھی پڑی ہو، دھول بھی پڑی ہو، نشان بھی لگے ہوں، تو کپڑے جو ہیں وہ ان پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. صرف اس وقت نہیں پڑھی جا سکتی جب نجاست ہو. تو نجاست میں اور کپڑوں کے گندے ہونے میں فرق ہے زمین و آسمان کا. نجاست خواہ معمولی بھی ہو اور نظر نہ بھی آ رہی ہو، بعض اوقات کپڑے پاک بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہیں لیکن وہ نجس ہوتے ہیں، اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو اس لیے اہتمام جو ہے وہ شرط یہ تو ہے کہ کپڑے صاف ہوں، یعنی پاک ہوں. صفائی شرط نہیں ہے نماز کے لیے. واللہ عالم. انشاءاللہ آپ اس میں آپ پڑھیں گے تفاصیل جب فقہ الحدیث میں آئیں گے طہارت کے باب میں، تو آپ کو محسوس ہوگا اس کا اور بھی زیادہ فرق کہ مسواک کی فضیلت میں کیوں اتنا زیادہ یہ اپنا توقید کی گئی ہے. ہاں جی، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ ایک سوال ہے کہ کوئی مسواک کی سائز کی حوالے سے کچھ حکم ملتا ہے کہیں احادیث میں کہ کس کا سائز وغیرہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، ایک بالشت ہونا چاہیے، کس کے حوالے سے کچھ حدیث میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے؟ یہ کوئی روایتیں تو آتی ہیں لیکن وہ روایتیں اس میں کوئی ایسی نہیں بات کہ اس میں حکم ہو. صرف اتنا ہے کہ خبریہ باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسواک کرتے تھے اس کا سائز یا اس کی رنگ کیا ہوتی تھی. یہ صرف ایک خبر ہے، اس میں کوئی اس بات میں امر نہیں، حکم نہیں، نہ وجوب کا نہ استحباب کا نہ کوئی اس میں واللہ عالم. بلکہ میں تو اس کو جہالت پر تعبیر کرتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے اس کو پابند کرتا ہے اپنے آپ کو کہ مسواک ایسی ہونی چاہیے، ایسی شکل ہونی چاہیے، اتنی لمبی ہونی چاہیے. تو یہ میں تو ایک سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جہالت پر مبنی ایک انداز ہے. یہ خبر تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں کوئی عیب یا نقص یا فائدہ اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اگر آپ کو ایک چیز ملتی ہے، اس مسواک اگر چھوٹی بھی مل جائے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، لمبی بھی مل جائے تو اس کو آپ اپنا استعمال میں لا سکتے ہیں. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ کہ منہ کی صفائی ایسے ہونی چاہیے یا ایسی نہیں ہونی چاہیے، ایسی مسواک ہونی چاہیے، ایسی شکل ہونی چاہیے. تو اس کا کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی. اب جو اب ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو برش جو ہے آپ کی چھوٹا سا معمولی بھی ایک دو پوروں برابر بھی مل جائے تو اس کے ساتھ بھی صفائی ہو سکتی ہے. وہ آپ کے لیے آپ کو کرنی چاہیے وہ. اگر کوئی بڑا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے پوچھنا تھا کہ ہمارے جو اسائنمنٹس یا ہمارے پیپرز ہوں گے اس میں جسٹ یہ کوشچنز آئیں گے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا؟ ہوگا اس کے علاوہ، یہ ضروری نہیں کہ یہ کوشچن ہو. یا آپ نے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی امتحان دیا نہیں آپ نے اس سے پہلے کوئی؟ نہیں میں نے نہیں دیا نا، اس لیے مجھے نہیں پتا. ہاں جی، تو نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سوالات ہوں گے وہ آپ کی جو حدیث ہے نا اس میں ایک جی. ریڈنگ ایک تو ہوگا کہ ریڈنگ آپ سے پوچھے گی کہ حدیث کو پڑھو. ٹرانسلیشن کے ساتھ؟ نہیں، بس صرف متن آپ نے پڑھنا ہے جیسے حدیث میں پڑھتا ہوں اوپر سے دیکھ کر. مطلب کہ عربک اردو بھی آنی چاہیے نا؟ جی، عربک آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے. آپ کو پڑھنا جیسے قرآن مجید آپ پڑھتی ہیں، حدیث بھی پڑھنی چاہیے، حدیث کی عبارت آپ کو آنی چاہیے، پریکٹس ہونی چاہیے آپ کی. میں کہوں گا کہ یہ حدیث جیسے آپ کی میں پڑھتا ہوں آپ اس کو پڑھیں. کوئی بھی حدیث لے کر جو ہم نے پڑھی ہوئی ہوگی ان حدیث میں جو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ سلیبس ہے، اس کو دیکھ لینا، اس کو ذرا ریوائز کر لینا، اس کو ذرا اپنا پڑھ لینا وہ تو حدیث. اس میں ہم پوری آیت کی ٹرانسلیشن ایک ساتھ کر سکتے ہیں یا پھر ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن آپ آنی کو چاہیے؟ صرف یہ کہا جائے گا کہ اس حدیث کو صرف پڑھیے بس، اعراب کے ساتھ جو ایسے اوپر لکھی صحیح. ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے. جی.
یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اس کا آپ کو ہلکا پھلکا ترجمہ کریں، کوئی چھوٹی سی حدیث، یہ چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کچھ میں۔ الفاظ کی ترجمہ، جیسے میں پڑھتا ہوں تو آپ اس کے پڑھنے میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنی حدیثیں جو ہیں وہ آپ تیار کر لیں، اسی میں سے پوچھوں گا میں۔ صحیح، پھر یہ بھی ہوگا کہ جزاک یہ اللہ۔ جو